چہرے کا علم جو ہے نا یہ تصور شیخ کا علم اس بنتا ہے کہ وہ چہرہ جو ہے جب یاد آ جائے تو زندگی میں اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے. خاص طور پر جب آپ تذبذب میں ہوں فیصلہ نہ کر سکے تو جس فیصلے پر وہ چہرہ آپ کو راستہ بتائے تو وہ آپ کے لیے فیصلہ صحیح ہو جاتا ہے. یوں ہوتا ہے مطلب ایک راستہ ادھر کو جا رہا ہے ایک راستہ ادھر کو جا رہا ہے, ایک غلط ہے ایک صحیح ہے. آپ جب غلط راستے پہ چلتے ہیں تو آپ کا یادداشت کمزور ہو جاتی ہے, شاید چہرہ یاد نہیں رہتا. صحیح راستے پہ چلو تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ نمایاں رہتا ہے, تو گویا کہ وہ راستہ صحیح ہو گیا. خالی چہرہ جو ہے اس کی یاد سے راستہ صحیح رہتا ہے. تو اس طرح ہے کہ تصور جو ہے شیخ اپنا یوں دیتا ہے کہ جس طرف شیخ کا تصور قائم رہتا چلا جائے وہ راستہ صحیح, کیونکہ غلط راستے پر وہ تصور قائم نہیں رہتا. اس لیے آپ کے پاس یہ پہچان بن جاتی ہے کہ میں نے کیا کام کرنا ہے, وہ کام کرنا ہے اور جس کام پر وہ تصور ختم نہ ہو جائے. تو یہی ایک پہچان ہے زندگی میں, سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز کرنے کا یہی ایک واحد فارمولہ رہ جاتا ہے. اس راستے پر میں گیا تو مجھ سے وہ چھن گیا. کیا چھن گیا کہ وہ تصور چھن گیا, کتاب پر جلوہ گری ختم ہوگی. بات سمجھ نہ آئی مجھے, میں نے کہا کہیں نہ کہیں غلطی ہوگی. جس طرح کہتے ہیں نا کہ اس آدمی کے پاس گئے شاہ کے پاس, اس دفعہ وہ ٹھیک طرح ملے نہیں ہے, ضرور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی. اگر آپ نیکی کر کے جائیں گا تو وہ پہلے بعد میں ہاں بھی آ گئے اور آ گئے, شاہ بازار میں انتظار کر رہے تھے, پھر ٹھیک ہے قربانی دے آئے, کیسا واقعہ تھا, ہاں چلو ٹھیک ہے مجھے تمہیں پتا تھا. تو گویا کہ تصور شیخ جو ہے یہ ایک قسم کا سند ہے راستے کا صحیح ہونے کی. جس راستے پر شیخ کا تصور قائم رہے, شیخ کا قرب قائم رہے, اور وہی راستہ صحیح ہوتا ہے. مثال اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. مثلا ہم کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ اللہ زندگی وجود ہوتی, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اگر اس عالم میں جس عالم میں ہم ذکر کر رہے ہیں اس عالم میں اگر اللہ کریم یا اللہ کریم کے کوئی معبود یا آپ کے کوئی معبود اس وقت اس عالم میں اگر تشریف لائیں تو آپ اپنے اس ماحول میں پاکیزگی میں پائے جاؤ. نہیں بات سمجھائی, بات سمجھائی, شاید یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ہم اللہ کا قرب مانگتے ہیں نا, یا اللہ مہربانی فرما, اللہ یا اللہ یا اللہ. جس ماحول میں بیٹھ کے ہم اللہ کو پکار رہے ہیں, اگر ماحول کو اللہ کو پیش کرنے والا ہوگا تو بلائیں گے نا. جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پہلے ماحول کو پاکیزہ کرتے ہیں پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں, یہی ہے نا. اگر انسان کی زندگی میں ایسے کچھ واقعات ہوں اسے اللہ کے کہا بات ہے کہ میں آپ کا شیخ ہوں, پیر صاحب ہیں, تو وہ کہنے کے مجبور ہو کہ اس وقت آپ کیوں آئے ہیں, تو زندگی غلط ہوگی. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ جو انسان ہمہ وقت ایسی حالت میں تیار نہیں پایا جاتا جس حال میں اس کا مقدس بزرگ وہاں پہنچ سکے تو وہ حالت غلط ہے. آپ بات سمجھ رہے ہو, یعنی کہ اپنی زندگی میں حالت کو, اپنے حال کو اس کے موجودگی کے حوالے سے اصلاح کرتے ہیں. اللہ کی موجودگی سمجھ لو, اللہ والوں کی موجودگی سمجھ لو, تو گویا کہ زندگی میں وہ شخص جس کو یہ یقین ہو کہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے وہ شخص غلطی نہیں کرے گا, گناہ نہیں کرے گا. مثلا ایک آدمی شیخ کے پاس گیا, شیخ نے اس کو بتا دیا کہ تم ان راستوں سے ہو کے آئے ہو, آج تو یقین ہوگا کہ میرے حال سے یہ ہمارا باخبر ہے.
جب یہ یقین ہو جائے کہ میرے حال سے باخبر ہے کہ ہر وقت اس کا چہرہ یاد رہتا ہے، کبھی آواز بھی آ جاتی ہے، تو وہ اس چہرے کی موجودگی میں کہاں غلط جائے گا؟ تو شیخ کا تصور جو ہے یہ خود بخود ہی غلط راستے سے نجات کی راہ ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ غلط راستے سے آپ بالکل بدلے میں نجات پا جاتے ہو، کیونکہ اس تصور کی وجہ سے ہی بدلے میں یہ واقع ہوتا ہے۔ آپ بات سمجھ گئے؟ کیونکہ وہ تو غلط کر نہیں سکتے کہ اس راستے پر ہم کہتے ہیں ان کو بلائیں کہ آج کسی گھر میں مطلب رقص ہو رہا ہے، ڈسکو ہو رہا ہے، تو پتہ چلا کہ شیخ بھی آ گئے شہر میں، تو پھر آپ ایسی حرکت نہیں کر سکتے۔ تو جس آدمی کو یہ یقین ہو کہ میرا ہر دم میرے ساتھ ہے اور میرے ہر حال سے باخبر ہے، تو کوئی حال اس کا برا حال نہیں ہوگا۔ تصور شیخ اپنا تصور اس وقت مرید کو دیتا ہے جب اسے یہ پتہ چل جائے کہ مرید کی حالت خراب نہیں ہوتی، تو ورنہ تو شیخ کو پھر برائی کے راستے میں جانا پڑ جائے گا۔ اگر مرید برائی کے راستے میں جا رہا ہے تو شیخ بھی ساتھ ساتھ ملے گا تصور۔ اس لیے جب وہ مرید برائی کے راستوں سے اکثر فارغ رہے تو شیخ کا تصور ساتھ ساتھ چل پڑتا ہے، کیونکہ نیک راہوں پر تو شیخ چلنے والا ہوتا ہے، چلانے والا ہوتا ہے۔ اس لیے تصور شیخ اس مرید کو دیا جاتا ہے جو اس تصور کو غلط راستوں پر نہ لے جائے۔ اب سمجھ رہے نا، یہ سایہ ہے شیخ کا۔ تو تصور شیخ ہی آپ کی زندگی میں آپ کو سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز بتا دیتا ہے۔ تصور شیخ ہی آپ کو راستے سے صحیح راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ تصور شیخ زندگی کے جہاں فیصلہ نہ کر سکو وہاں یہ تصور فیصلہ کرا دیتا ہے۔ اور یہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اپنے آپ کے علاوہ کسی اور طرف مائل ہی نہیں ہونے دیتی۔ آپ آتے میں یہ جو بڑا مہربانی ہوتی ہے کہ مثلاً سنو کہ ایسا واقعہ ایک آدمی کا کہ دیکھو تو گمراہ نہیں ہوا، شعر کا میں سمجھ جائے تو سمجھ جائے، اس سارے وقت کو میں توڑ کر نکل نہ سکا، مطلب سارے وقت کی زندگی آپ کی ہے جس کو توڑ کر ہم گمراہی کی طرف جانا چاہتے تھے، اس سارے وقت کو میں توڑ کر نکل نہ سکا، تیرے جمال کا پہرا لگا رہا ہاتھ۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ جب بھی ہم غلطی کی طرف جانے لگے تو آپ آگے شیخ جب بتلا رہا ہے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں، تو گویا کہ شیخ کا تصور حصار بنا دیتا ہے، شیخ کا تصور مائل کر دیتا ہے، شیخ کا تصور آپ کے راستے کو اور جگمگا دیتا ہے اور آپ کے باطن کا فیصلہ کرا دیتا ہے۔ تو یہ ایک آسان بات ہے اور ان لوگوں کو عطا ہوتا ہے جو اس تصور کو ملوث نہ کرے۔ اس لیے کہتے ہیں نا اکثر لوگوں کو نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کی زندگی ویسے نہیں ہوتی۔ آپ اس راستے پر کہتے تو خدا کو یاد نہیں کر رہا، کہتے میں اس سال میں خدا کو کہاں بلاؤں، کہ زندگی میری پاکیزہ نہیں ہے، اب میں خدا کو بلاؤں تو میں مطلب کس سال میں بلاؤں، تو میری زندگی تو مقدس نہیں ہے۔ یہ بھی ادب کا ایک مقام ہے کچھ لوگوں کے نزدیک، بات ہے کہ ہماری زندگی اس قابل نہیں ہے۔ مثلا اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ سرکار تشریف لاتے ہیں گھر گھر میں، تو آپ اس وقت دعوت دو گے کہ سرکار ہمارے گھر میں تشریف لاؤ جب آپ کا گھر جو ہے اس قابل ہو، پیش کرنے کے قابل ہو، یا آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کے گھر میں آنا جانا ہے نیک روحوں کا، نیک بزرگوں کا، تو گھر خود بخود دیواریں نیک ہونی شروع ہو جائیں گی اور بہت ساری غلط تصویریں اترنی شروع ہو جائیں گی۔ دو چار چکر لگ جائے بزرگوں کے آپ کے گھر میں تو کتے بدل جائیں گے، دیواریں بدل جائیں گی، رستے بدل جائیں گے، سامان بدل جائے گا، آٹومیٹک گھر کی حیثیت بدل جائے گی اور دیواروں پر خانہ کعبہ کی تصویریں لگ جائیں گی۔ یہ بڑی شیخ جو آتا ہے نا، بزرگ آتا ہے، یہ پیر صاحب آتے ہیں، پیر صاحب کا آپ کے گھر میں آنا جانا 2 3 4 مرتبہ گھر سارے کا سارا نظام بدل جاتا ہے۔ اگر آپ کے کوئی انگریز دوست آئے تو وہاں پر مطلب کی تصویر لگ جائے گی، خود بخود ہی ہے۔ یہ جیسی ایسوسیشن ہو، جیسی وابستگی ہو، ویسی زندگی خود بخود بن جاتی ہے۔ اس لیے شیخ جب آپ کو تصور دیتا ہے تو آپ کی زندگی کو پاکیزگی کی طرف مائل کرنے کے لیے
تصور شیخ جو یہ پاکیزگی کی زبان سے آپ بات سمجھ آ گئی آپ کو تو یہ بچہ رہتا ہے. اور اس لیے مثلا دو سوالوں میں جواب دینا ہے کہ یہ ہے یا یہ ہے. سوال آپ سے پوچھا گیا کہ زندگی یہ ہے یا زندگی وہ ہے, تو جہاں تصور شیخ کا مل گیا آپ کو وہ جواب ہے, اس لیے وہ فیصلہ ہو گیا. تو گویا کہ تصور شیخ فیصلہ کرا دیتا ہے, طاقت بتا دیتا ہے اور زندگی کی پاکیزگی پیدا کر دیتا ہے. اس راستے پر تصور شیخ چلے گا جو راستہ چلنے کے قابل ہو, اس راستے پر آپ دوسری بیٹھ کے پڑھیں گے جو جگہ بیٹھنے کے قابل ہو. کہتے یہاں یاد نہ کر اچھا کہ یہاں میں تشریف لائے تو ہم آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا. اب اگر پہلے گھر کو مقدس کرتے ہیں باقی جگہ